اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم اس آیت کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں مجھے وقف کی 2 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے ہم 3 حصے بنائیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، دوسرا ہوگا للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اور تیسرا اور آخری حصہ ہوگا واللہ بصیر بالعباد۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ ہے قل، جو کہ فعل امر ہے، کاف و لام مادے کو استعمال کرتے ہوئے باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے۔ حمزہ جو ہے یہ حمزہ استفہام ہے، اور اس کے بعد فعل آپ کو نظر آ رہا ہے انبئو۔ نون با حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب تفعیل سے استعمال ہوگا نبأ ینبئو، اور ہمارا قاعدہ جو ہے 100% اپلائی ہو رہا ہے، ایک علامت مضارع پیش والی ہے۔ یہاں پر آپ کو حمزہ کے نیچے جو واو نظر آ رہی ہے نا، یہ حمزہ کی کرسی کے طور پر استعمال ہوئی ہے، اور یہ علامت مضارع ذہن میں رکھیے گا، وہ حمزہ ہے، علامت مضارع حمزہ ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں نا کہ علامات مضارع 4 ہیں، یا، تا، الف اور نون۔ تو الف پر جب بھی حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی ہے۔ تو باب تفعیل میں نبأ ینبئ تنبیئن استعمال ہوتا ہے خبر دینا کے معنی میں۔ خان صاحب لکھ رہے ہیں جستا جستا بتانا، یعنی جتا دینا، اور جس کو بتایا جاتا ہے یا خبر دی جاتی ہے وہ مفعول بھی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور جس چیز کی خبر دی جاتی ہے یا جو چیز بتائی جاتی ہے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہ باتیں ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ترکیب میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو بات میں کر رہا تھا اپنے قاعدے کی طرف کہ علامت مضارع پیش والی ہو تو 4 پاسبلٹیز ہوتی ہیں۔ مادے کا عین کلمہ اگر زبر والا ہو تو فعل مجہول ہوتا ہے، یہاں پر عین کلمہ زبر والا نہیں ہے۔ باب تفعیل ہوتا ہے اگر عین کلمہ مشدد ہو تو عین کلمہ مشدد ہے، اس لیے سے ہم نے باب تفعیل سے سمجھ لیا۔ کم جو ضمیر ساتھ لگی ہوئی ہے، ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی ہے، اس کے بعد با حرف جر ہے، جس کے بعد خیر کا لفظ آپ مجرور دیکھ رہے ہیں اور نکرہ ہے۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد ذالکم آپ دیکھ رہے ہیں۔ ذالکم اصل میں ذالکہ ہی ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس میں اشارہ جو ہے اس کے لیے اصل لفظ جو ہے وہ ہے ذا، پھر قریب کے لیے اس کے شروع میں حرف تنبیہ ہا لگ جاتا ہے تو وہ بن جاتا ہے ہاذا، اور بعید کے لیے اس کے آخر میں کاف لگتا ہے تو وہ بن جاتا ہے جی ذا کا۔ تو اصل میں ذا ہی ہے، شروع میں ہا لگ گیا تو ہاذا بن گیا، اینڈ پہ کا لگ گیا تو ذا کا۔ یہ جو بیچ میں لام ہوتا ہے یہ لام بعد کہلاتا ہے، یعنی دور کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو بعید کے اشارے ہیں ذالکا، تلکا اور اولئکا، ان کے آخر میں جو یہ کا نظر آ رہا ہے نا، یہ مخاطب کے اعتبار سے تبدیل بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا مخاطب ایک ہے تو آپ ذالکا ہی کہیں گے، اگر آپ کے مخاطب 2 ہیں تو آپ ذالکما کہیں گے، اور اگر آپ کے مخاطب 2 سے زائد ہے تو آپ ذالکم کہیں گے۔ اگر آپ کا مخاطب مؤنث ہے، واحد مؤنث، تو آپ ذالکی کہیں گے، اگر مثنیٰ مؤنث ہے تو ذالکما، اور اگر جمع مؤنث ہے تو ذالکنا۔ اسی طرح تلکا کے ساتھ بھی یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں تلکما استعمال ہوا ہے، تلکم استعمال ہوا ہے۔ تو یہ جو کاف آخر والا بدلتا ہے اس کو کاف خطاب کہا جاتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ ذالکم سے مراد کوئی ذالکہ کی جمع نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ذالکہ واحد ہے تو ذالکم جمع کا اشارہ ہو گیا، نہیں، جمع کا اشارہ جو ہے وہ اولئکہ ہی ہوگا، لیکن ذالکہ کے آخر میں جو آنے والی کاف ہے نا، یہ مخاطب کے اعتبار سے بدلتی ہے، اور اس کاف کو کاف خطاب کہا جاتا ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ پر الحمدللہ بات ہماری مکمل ہو چکی ہے، اب دوسرے حصے کے الفاظ پہ چلتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ ہے جی للذین، جو کہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک ہے لام جو کہ حرف ہے، حرف جر ہے، اور اس کے ساتھ الذین اس میں موصول آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس میں موصول کے بارے میں تو اب آپ کو پکا ہو جانا چاہیے کہ الذین جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مبنی اسم ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے اتقوا، فعل ماضی ہے، واو قاف یا روٹ لیٹرز باب افتعال میں استعمال ہوتے ہیں، تو اتقا، یتقی، اتقاءً ڈرنا کے معنی میں، بچنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اندہ ظرف ہے، ہمیشہ منصوب استعمال ہوتا ہے الا یہ کہ اس سے پہلے حرف جر آ جائے۔ رب اسم مجرور ہے، اور اس کے ساتھ ہم ضمیر مجرور متصل ہے جمع مذکر غائب کی۔ جناتن جمع سالم مؤنث لفظ ہے، جنہ کی جمع ہے، اور یہاں پر نکرہ استعمال ہوا ہے۔
مرفوع ہے۔ تجری فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جیم را یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، جرا یجری بہنا کے معنی میں فعل استعمال ہوتا ہے۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد تحتی جو ہے یہ ظرف ہے اور یہاں پر من کی وجہ سے یہ مجرور ہے، اور تحتی کے ساتھ جو ہے وہ ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ الانہار جو ہے یہ نہر کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، مرفوع استعمال ہوا ہے، یہاں پر اسم معرفہ ہے، اور خالدینہ جو ہے یہ خالدونہ کی منصوب اور مجرور فارم ہے، لیکن یہاں پر منصوب استعمال ہوئی ہے، ترکیب میں دیکھ لیں گے کیوں استعمال ہوئی ہے منصوب۔ خالدونہ خالدینہ خالد کی جمع ہے، اور خالد جو ہے صیغہ اسم الفاعل ہے، خا لام دال روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے۔ فی حرف جر ہے، جس کے بعد ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی آپ کو نظر آ رہی ہے، واو حرف ہے۔ ازواج جو ہے زوج کی جمع ہے، اور ازواج جو ہے یہاں پر نکرہ مرفوع استعمال ہوا ہے۔ مطہراتن جو ہے یہ صیغہ اسم المفعول ہے، طہرا روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے باب تفعیل میں رکھیں تو طہر یطہر تطہیرا، اس سے مطہرن صیغہ اسم الفاعل بنے گا، اور مطہرن جو ہے وہ صیغہ اسم المفعول بنے گا، اور پھر مطہرن کی مؤنث بنے گی مطہراتن۔ مطہراتن یہاں پر نکرہ ہے، مرفوع ہے، واحد ہے اور مؤنث ہے۔ واو حرف ہے۔ رضوان جو ہے یہ مرفوع ہے، نکرہ ہے، واحد ہے اور مذکر ہے۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد اس میں جلالہ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ گویا دو حصوں کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں تیسرے اور آخری حصے کی طرف۔ تیسرے اور آخری حصے میں پہلا لفظ ہے واو، جو کہ حرف ہے، اس میں جلالہ مرفوع استعمال ہوا ہے۔ بصیر جو ہے فعیل کے وزن پہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، با صاد اور را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، دیکھنے کے لیے یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ اور با حرف جر ہے، جس کے بعد العباد جو ہے یہ العبد کی جمع ہے، اور العباد جمع مکسر ہے، یہاں پر مجرور استعمال ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا حصہ جو تھا قل انبئکم بخیر من ذالکم، اس میں کل فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور اب ہمیں چاہیے مقول القول مفعول بھی، تو وہ ہے انبئکم بخیر من ذالکم۔ حمزہ استفہام ہے، اور اس کے بعد انبئو فعل با فاعل ہے، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور کم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے۔ با حرف جر ہے، جس کے بعد خیرن جو ہے یہ مجرور ہے، اور یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے انبئو فعل کے۔ من ذالکم جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے متعلق ہو جائیں گے خیر کے۔ یوں انبئو فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن جائے گا کل فعل کے لیے، اور کل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ ہم اگر کرنا چاہیں اس جملے کا تو یوں بنے گا، کل چونکہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کیا میں بتاؤں تمہیں، کیا میں خبر دوں تمہیں اس سے بہتر کی۔ اب اگر بہتر کی خبر مراد ہوتا تو پھر بھی خیرن تک بات پوری ہو گئی تھی، لیکن آگے جو من ذالکم ہے یہ اس کمپیریزن کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے بہتر کی خبر دوں میں تمہیں۔ اب جو اگلا حصہ ہے اس کے اعراب پہ بات کریں گے، وہ شروع ہو رہا ہے لام حرف جر سے، اور لام حرف جر کے بعد مجرور الذین ہوگا، جو کہ محلاً مجرور ہوگا کیونکہ یہ مبنی ہے، اور الذین سے موصول جو ہے اکیلا کبھی آتا نہیں، لہٰذا اس کے ساتھ جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے اتقوا۔ اتقوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل قرار دیا جائے گا، اور پھر فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مجرور ہو جائے گا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر خبر مقدم بن جائے گا مبتدا مؤخر کے لیے۔ اب مبتدا مؤخر کیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ مبتدا مؤخر جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے عند ربہم جنات تجری سے۔ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ عند ربہم کو ہم نے اتقوا کے متعلق کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے رب کے ہاں ڈرے، یہ مفہوم جو ہے بنتا نہیں ہے، اس لیے ہم نے خبر مقدم کو للذین اتقوا تک ہی رکھا ہے۔ اب جو عند ربہم ہے یہ ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ایک پیچیدہ مرکب اضافی کی شکل بن رہی ہے نا، یہ حال مقدم ہو رہا ہے جناتن سے۔ جناتن جو ہے مرفوع ہے، اگر عند ربہم جناتن کے بعد ہوتا تو صفت قرار دیا جاتا جناتن کے لیے، لیکن اس کو جب مقدم کر دیا تو اب اس کو صفت نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو حال کہا جائے گا۔ اب جناتن جو ہے یہ مرفوع ہے جسے ہم ذوالحال قرار دے رہے ہیں، یہ مبتدا مؤخر ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی بات سمجھے نا کہ وہ لوگ جو ڈرے ان کے لیے، یعنی ڈرنے والوں کے لیے ایسے باغات ہیں جو ان کے رب کے پاس ہیں، یعنی اس حال میں کہ وہ ان کے رب کے پاس ہیں۔ اور پھر جناتن کی صفت ایک اور آ رہی ہے کہ تجری من تحتی حل انہارو، یہ جملہ فعلیہ ہے جس میں تجری فعل من حرف جر، جس کے بعد تحتی مجرور، اور تحتی ظرف ہے مضاف ہے، جس کے بعد ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے۔
یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا تجری فعل کے، الانہارو یہ تجری کے لیے فاعل بن جائے گا، اور پھر فعل تجری اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر صفت بن جائے گا جناتن کی، اور پھر جناتن موصوف اپنی صفت اور حال مقدم سے مل کر، اب یہاں پر حال مقدم ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ذوالحال اور حال مل کے جو ہے وہ موصوف بن رہے ہیں، بہرحال یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ ابھی کچھ الفاظ اس سے موجود ہیں ان کو بھی ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ ہے جی خالدینہ، جو کہ منصوب استعمال ہوا ہے بطور حال کے، فیہا جار مجرور کا مجموعہ ہے، یہ خالدینہ اسم الفاعل کے متعلق ہو جائے گا۔ اس کے بعد واو کو ہم مان لیں گے یہاں پر عاطفہ، ازواج مطہرۃ موصوف صفت سے مل کر یہ معطوف اول ہو جائے گا جناتن کے لیے، یعنی وہ جو مبتدا مؤخر میں مانا تھا اس پہ یہ عطف ہو جائے گا کہ للذین اتقوا متقین کے لیے جناتن و ازواجن و رضوان، اس طرح سے اس کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ازواج مطہرۃ یہ معطوف اول ہو جائے گا، واو عاطفہ، رضوان من اللہ موصوف صفت ہو کر رضوان نکرہ ہے، اور اس کے بعد من اللہ جار مجرور ہے، نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو اس کے لیے صفت بنتا ہے، تو یہ موصوف صفت مل کے یہ معطوف ثانی ہو جائے گا، اور معطوف علیہ جو ہے وہ جناتن ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ گویا ازواج مطہرۃ اور رضوان من اللہ کا عطف ہم کر رہے ہیں جناتن پر، یعنی وہ مبتدا مؤخر پر، اور یوں یہ جملہ ہمارا جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ امید ہے بات کلیئر ہوگی کہ ڈرنے والوں کے لیے باغات اور پاکیزہ جوڑے اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے۔ پھر اس میں جو جنات ہے اس کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ تجری من تحتها الانہار، اور خالدینہ فیہا جو ہے یہ حال بن رہا ہے۔ عند ربہم میں جو ہم کی ضمیر ہے اس سے ذہن میں رکھیے گا۔ امید ہے بات 100% اب کلیئر ہو چکی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے آخری حصے اور آخری جملے کی طرف۔ واو کو ہم استنافیہ قرار دے دیتے ہیں، اس میں جلالہ مبتدا ہے جس کی خبر بصیرن ہے، اور بصیرن کے بعد بالعبادی جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا بصیر کے، کیونکہ بصیر صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور ترجمہ ہم اس حصے کا یوں کر سکتے ہیں، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ جو تھی وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو دیکھ لیں کہ انہوں نے جملوں کے اعراب کو کس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ محمود صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلا جملہ جو ہے کل والا یہ لا محلہ استنافیہ ہے، انبئکم والا جملہ فی محل نصب مفعول القول ہے، للذین اتقوا جنات والا جملہ لا محلہ استئناف بیانی ہے، اور اس کے بارے میں ایک رائے وہ یہ دے رہے ہیں کہ یہ خیر سے بدل بھی ہو سکتا ہے۔ تجری من تحتها الانہار والا جملہ فی محل رفع نعت ہے جنات کے لیے، اور اللہ بصیر لا محلہ استئنافیہ ہے۔ اب رہ گیا جی اس آیت کا ترجمہ، تو وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں۔ کل لفظی ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہہ دے انبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، جو لوگ متقی بنے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نہایت پاک صاف بیویاں، اور اللہ کی جانب سے عظیم خوشنودی ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ رضوان کا لفظ یہاں پر جو نکرہ استعمال ہوا ہے ذہن میں رکھیے گا، یہ تعظیم کے لیے استعمال ہوا ہے کہ بڑی عظیم خوشنودی۔ امید ہے بات کلیئر ہوگی، اور الحمدللہ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ بھی مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اس لیکچر میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔